له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تمہیں کثرت نے تمہیں حرص نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر دی عنقریب تم جان لو گے کہ مال کی حرص اور کثرت کیا چیز ہوتی ہے دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے لفظ حرص لالچ طمع ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عمومی طور پہ یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا مذمت کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ہر دل میں ہر نفس میں حرص لالچ طمع ڈال دی گئی ہے تو طبعی طور پہ انسان حریص ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے اس میں طمع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّا مِمَّا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شہوت الحی فی بطونکم وفرودکم ومضلات الہوا مجھے سب سے زیادہ خطرہ تمہارے بارے میں ایسی شہوات کا ہے ایسی خواہشات کا ہے جو انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے بیگانہ کر دیتی ہے مدہوش کر دیتی ہے مست کر دیتی ہے یا بدمست کر دیتی ہے اس کی وضاحت آپ نے کی فی بطونکم وفرودکم ومضلات الہوا اور شہوات کا تعلق تمہارے پیٹ کے ساتھ ہے تمہاری شرمگاہ کے ساتھ ہے تمہارے خواہشات کے ساتھ ہے
تو انسان سب سے زیادہ خود کو جو برباد کرتا ہے وہ حرص ہے، اور وہ حرص پیٹ کی ہے، وہ اس کی شہوت ہے، کھانا کھانا کھانا، وہ اس کی شہوت ہے جو اس کے جذبات کے ساتھ بندھی ہوئی، اس کی شرمگاہ کے ساتھ بندھی ہوئی۔ فرمایا سب سے زیادہ خطرہ مجھے یہ چیزوں کا ہے۔ آج بھوکا کوئی نہیں ہے، مگر آپ دیکھ لیں مال کی کتنی حرص ہے۔ کسی کو ایک بوری آٹا بھی نہیں مل رہا اور کوئی ڈھیر لگائے چلا جا رہا ہے، لگائے چلا جا رہا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، کھانے میں نہیں آتا، کیونکہ اس پر بھی خوف سوار ہے، اسے بھی حریص بنا دیا ہے کہ تجھے مل رہا ہے تو جمع کر لے، ہو سکتا ہے کل کو تو بھی لائن میں لگا۔ 20 سال پیچھے جائے تو لباس کچھ اور تھے، جوتے کچھ اور تھے، گھر کے لوازمات، برتن اور بھانڈے کچھ اور تھے۔ آج زندگی کا رنگ بدل گیا، نہ کوئی بھوکا سوتا ہے، نہ کوئی بھوکا اٹھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، کچھ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، گھٹا بیٹھ گیا ہے۔ یہ حرص ہے، حوث ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پہنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور اس کا اصل ادراک اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں تقریب ہو، شادی کی تقریب، پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ کوئی 1-8% ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مسائل ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر عمومی طور پہ شادی کی شاخرچیاں بتاتی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، بدلتے ہوئے موبائل اور گاڑیاں بتاتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے، بار بار ٹوٹ کے بننے والا کچن بتاتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو پھر ایک ہی بات سامنے آتی ہے، حوث ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے۔ اسی کو فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ایک بستر تیرا ہے، ایک تیرے بیوی کا ہے، ایک تیرے مہمان کا ہے، بلا ضرورت اگر چوتھا بستر ہے تو وہ شیطان کا ہے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ ہمارے گاؤں دیہات میں نے دیکھا کہ لوگ فخریہ طور پر کہتے ہیں بیٹی کی شادی کی ہے، 20 رضائیاں دی ہے، 25 رضائیاں دی ہے۔ تو انسان حریص ہوتا جا رہا ہے، لالچی ہوتا جا رہا ہے، کسی کو پہنتا اوڑھتا کھاتا پیتا دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ سب انسان کے فروج اور بطور کی شہوات ہے، اس کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ خطرہ مجھے اسی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہداء احد کا جنازہ پڑھا، اور یہ جنازہ واقعہ احد کے تقریباً 8 سال کے بعد ہوا تھا، اور غائبانہ ہوا تھا، قبرستان میں نہیں ہوا تھا۔ ان کی شہادت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ غائبانہ جنازے کے ادلہ میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی منبر پہ لا کے، فرمایا انی فرضتکم علی الحوض، میں تمہارا پیش رو بنوں گا، وانا شہید علیکم، تمہارا گواہ بنوں گا۔ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت وہ دکھایا جا رہا ہے، مجھے اللہ نے
زمین کے خدانوں کی چابیاں دے دی. اس سے مراد فتوحات ہے، فلاں فلاں علاقہ میرے ہاتھ میں آنے والا ہے. اور فرمایا اللہ کی قسم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ولکننی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ، مگر مجھے جو خطرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے اندر مقابلے بازی کرو گے، اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا نہیں ہے. دنیا میں مقابلہ کرو گے، بڑھ جانے کی کوشش کرو گے، حریص ہو جاؤ گے، لالچی ہو جاؤ گے، تمام تمہارے اندر آ جائے. ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کی، سفر کے دوران باتیں ہوتی ہیں، احباب اچھے مل جاتے ہیں. کہ بچوں کی، بچیوں کی، اہل خانہ کی تربیت اس انداز سے کریں جس انداز سے آپ نے زندگی گزاری ہے، یا جس قریہ اور بستی اور محلے میں آپ رہتے ہیں، تاکہ ان کو وہاں کا ماحول سمجھ میں آ جائے. ان کے ذہن میں امریکہ، لندن، برطانیہ نہیں بٹھانا چاہیے. یا تو آپ کہیں کہ اس نے جانا وہیں، اس کے مادر پدر وہیں ہیں، اس کو یہاں کی عادت ڈال دیں، رکشے کی عادت ڈال دیں، اس کو چمچی کی عادت ڈال دیں، اس کو بس کی عادت ڈال دیں. اور میں نے ایسے کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ جو باقاعدہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے آشنا رکھتے ہیں جس ماحول میں وہ پیدا ہو، تاکہ وہ بغاوت پہ نہ اتر آئے، تاکہ اپنی اوقات نہ بھول جائے. باوجود کہ اس نے بچوں کو پڑھا کے اچھی پوسٹوں پہ ذمہ داریاں دلوا دی، مگر آج بھی وہ درزی تھا تو میں نے دیکھا اس کا بیٹا آنے کے بعد پورا ایک سوٹ بیٹھ کر سلائی کرتا ہے، تاکہ وہ، میں نے پوچھا ایسا کہ اس نے کہا اپنی اوقات نہ بھول جائے. اس کو میں نے پابند کیا ہے، چھٹی سے آئے گا تو گھر بعد میں جائے گا، پہلے بیٹھ کے یہ کام کرے گا. اور اس کے سارے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، دیندار، اور ایک اشارے پہ چلتے اپنے والد کے، کوئی جھگڑا نہیں کر کے اندر. عمومی طور پہ کیا ہے، شادی ہونے کی دیر ہے، فساد ہو، دروازہ کھل کے فساد کا، بس شادی کر دے بیٹے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر میں. تو میرے دوستو، مال کی محبت، مال کا انکار نہیں ہے، مگر حریص ہونا، رال ٹپکانا، لالچی ہونا، دین اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. حریص نہیں ہونا چاہیے. لالچ اور حرص کی اقسام بنا سکتے ہیں. ایک لالچ اور حرص اور طمع وہ ہے اچھی، وہ ہے اچھی، وہ ہے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. ہم لالچ رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر دے. یہ قرآن کی آیت، وَنَطْمَعُ طمع، ہم حریص ہیں، ہم لالچ رکھتے ہیں اس بات کی کہ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اللہ جنت میں صالحین کا ساتھ عطا فرما دے. یہ لالچ صحیح ہے، یہ حرص صحیح ہے، سب کو کوشش کرنی چاہیے. وَنَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا، ہم لالچ رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں، حریص ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہے، تمنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ حرص جائز ہے، یہ لالچ جائز ہے. جس کی مذمت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے پاس مال آ جائے بس کسی طریقے سے. ایک حرص تو یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال.
ہر امت کو آزمایا جاتا ہے، فتنے میں ڈالا جاتا ہے. میری امت کی آزمائش مال میں. انما مالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے. اور آل اولاد بھی آزمائش ہے اور مال بھی آزمائش ہے. فرمائے میرے امت کا فتنہ اور آزمائش تو ہے ہی مال، اور ہمارے چاہت کیا ہے؟ مال مل جائے. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فتنے میں واقع ہو جائے، اور ایسا ہو رہا ہے. تو ضرورت سے زیادہ اور ناجائز طریقوں سے مال کی تمنا اور حرص یہ قابل مذمت ہے، فتنہ ہے، آزمائش. نبی علیہ السلام فرمایا اکثرون هم الاقلون یوم القیامہ، بہت زیادہ مال رکھنے والے جنت میں بہت تھوڑے سے جائیں گے. ہاں الا من قال بمالی ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں جس نے اللہ کی راہ میں جائز رستوں پہ خرچ کیا، اس کی بات نہیں ہو رہی. تو مال کا دوستوں برا نہیں ہے، مگر اس میں تجاوز کرنا، اس کا حریص ہو جانا، خود کو فتنے میں ڈالنا. فرمایا لکل امت فتنہ اور فطرت امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے. میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال. بظاہر حالات بگڑے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مال کی جو سلسلے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو چکے. کہاں 1500 1000 1300 1200 میں نوکری کرتے تھے، آج نوکریاں جن کی پختہ ہے، پکی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ لاکھ سے متجاوز ہے، 1.5 لاکھ سے متجاوز. اور مزے کی بات یہ ہے جس پر بندہ ریٹائر ہوگا وہی اس کی پینشن ہوگی. آج پینشن تو اسی حساب سے ملتی. فون آتے ہیں لوگوں کے کہ جی میرے 1.5 لاکھ روپے پینشن ہے، میں اس میں کس طرح کر سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتا ہوں، بچوں کا کتنا حصہ ہے، بچیوں کا کتنا حصہ ہے. اور گھر کے لوازمات بول کر بتاتے ہیں، کہاں ایک ٹائم کا کھانا بڑا مشکل بن پاتا تھا اور اب ایک وقت میں کئی ڈشیں تیار ہوتی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی بندہ حریص ہو، لالچی ہو، طمع رکھتا ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اسے تو شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. تو مال فتنہ ہے، آزمائش. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کو مال کی 2 وادیاں دے. وادیوں سے مراد آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، پورا لیاقت آباد بھر کے دے دیں اسے، آپ پورا رنگی ٹاؤن بھر کے دے دیں. فرمایا 2 بھر کے دے دیں اس کو، وہ کہے گا تیسرا بھی ہو تو اچھا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ تیسرا بھی مانگے گا، وہ یہ نہیں کہے گا پیٹ بھر گیا میرا، وہ کہے گا تیسرا بھی مل جائے تو اچھا ہے. فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب. فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے بس، اور جو پلٹ ہے اللہ کی طرف، اللہ اس کے رجوع کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو، اس کے آ جانے کو قبول کر لیتا ہے. اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، اللہ سے رو لگانا چاہیے. اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا اور میرے پاس کیا. محنت کا انکار نہیں ہے، کاروبار کا انکار نہیں ہے، دعا کا انکار نہیں ہے، مگر حرص نہیں ہونی چاہیے، بندے کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ تیرا پیٹ تو نہیں بھرے گا. حقیقت بھی یہ تھی. مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی حرص انسان کو کس سے برباد کرتی؟ ما دیبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشر فی الدین. فرمایا کہ بکری کا ایک ریبڑ ہو، بکری کا ایک بارہ ہو، اس میں 2 بھوکے بھیڑی، صرف بھیڑیے نہیں، 2 بھوکے بھیڑیوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ کیا حشر کریں گے بکریوں کا؟
بھیڑیے ہیں، بھوک نہ بھی لگی ہو تو برباد کرتے ہیں، اور وہ بھوکے ہیں، تعداد میں 2 ہیں۔ فرمایا جتنی تباہی وہ شریبر کی کریں گے، اس سے کہیں زیادہ انسان تباہ کر لیتا اپنے دین کو جب وہ مال اور عہدے کی لالچ میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ مال اور عہدے کی لالچ میں لگ جاتا ہے، اپنے دین کو ان بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جو انہوں نے بکری کو پہنچایا۔ یہ تو حدیث ہے۔ یعنی حرص اور لالچ کا سب سے زیادہ نقصان اس دین کو ہوتا ہے جس دین پہ ہمیں فخر ہے، اس عقیدے کو ہوتا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، اس ایمان کو ہوتا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوتا ہے۔ یہ مال کی حرص ہے۔ کیسی تشبیہ؟ 2 بھوکے بھیڑیے اتنے خطرناک نہیں ہے جتنا کہ مال کی محبت، حرص اور عہدے کی لالچ۔ بھیڑیوں کا برا کم ہے، بھیڑیوں کی ہلاکت اور تباہی کم ہے، نقصان کم ہے، یہ نقصان زیادہ ہے۔ اور یہ جو جس کے دل میں یہ چیز آ جائے نا، حرص اور لالچ اور تماہ، یہ ختم نہیں ہوتی الا ماشاء۔ فرمایا یکبر ابن آدم، آدم کا بیٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرا بڑے ہو رہے، کچھ ہے نہیں ہے لیکن وقت کو تو نہیں روک سکتے۔ آدم کا بیٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ وَيَكْبَرُ مَعَهُ الْإِسْنَانِ، اور 2 چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں، حب المال وطول العمر، اس کی عمر بڑھتی ہے اور مال کی محبت بھی جوان ہوتی رہتی ہے، کمی نہیں ہوتی آنے والے دنوں میں، یہ بڑھتی ہے، روزانہ کے حساب سے، پر ڈے کے حساب سے بڑھتی ہے۔ حرص ایسی چیز جیسے تیرے عمر بڑھتی ہے، روزانہ ایک دن زیادہ ہو جاتا ہے تیرے حساب سے، 40 سے 41 میں چلا جاتا ہے سال کے بعد، اسی طرح فرمایا مال کی محبت بھی روزانہ کے حساب سے بڑھتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ یہ حرص کا انجام ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک اور حدیث فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، قیامت قریب آتی جاتی۔ بلا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا ولا یزدادون من اللہ الا بعدا۔ فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، انسان مال کی حرص میں آگے ہو جائے گا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، مال کی حرص میں آگے ہو جائے گا، اس کی حرص، اس کی لالچ بڑھتی جائے۔ ولا یزدادون من اللہ الا بعدا، اور اللہ سے یہ دور ہوتا چلا جائے۔ بات ہے سمجھ؟ ماضی میں جائے تو اللہ کے قریب تھے، ڈھونڈتے تھے اشیاء اللہ کے قریب کرتے، اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، قیامت ہمارے قریب آ رہی، حرص بڑھتی جائے گی، حرص بڑھتی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ کوئی لاکھ دعویٰ کرے میں ایسا نہیں، میں ایسا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، آج مسجدیں ویران ہیں، آج درد دل نہیں، انسانیت کا درد نہیں ہے، رشتہ داروں میں خون سفید ہو گئے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کی وجہ میرے دوستو یہی ہے کہ مال کی حرص دل کے اندر بہت سا ہے۔ اور بنے کوئی مسجدیں بنانے کا شوق تو ہے، آباد کون کرتا ہے؟ آنے والے دور سے بھی آ جاتے ہیں، نہ آنے والے پڑوس سے بھی نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم کہاں دیتے ہیں بھائی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اچھا روزی روٹی کماتے ہیں، رزاق کو بھول گئے، پھر کہتے ہیں کچھ ہو گیا، وظیفے بتانے کچھ ہو گیا، دم کرتے ہیں کچھ ہو گیا۔ تو جو اللہ سے دور ہو جائے، رزاق سے دور ہو جائے، رزق کی فکر میں، تو روزی تو وہ بانٹتا ہے نا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، معیشت تو ہم بانٹتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس لیے نبی السلام نے 2 لفظوں میں کہہ دیا، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، حرص بڑھے گی، لالچ بڑھے گی۔
اور یہ تجربات سب کو ہو چکے ہیں. یہاں اچھے خاصے تجربہ کار لوگ بزرگ ہستیاں بھی بیٹھی ہیں. 20 سال پہلے کچھ اور تھا، 40 سال پہلے ماحول کچھ اور تھا. اب حالات کیسے ہو گئے؟ اب سب کچھ ہے مگر زبان پہ انکار ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. پہلے پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، آپ کو 2 بجے بھی چلے آتے تھے. کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا، دروازہ پھرتی ہے جی امی کی طبیعت خراب ہے، وہ گاڑی والا گاڑی لے کر آ گیا، رکشے والا رکشہ لے کر آ گیا، پورا محلہ جمع ہو جاتا. اب کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں. وسائل زیادہ ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں. ہیٹر لگا کے سوتے ہیں، گرمی ہوتا ہے ایئر کنڈیشن لگا کے سوتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پکے گھر ہیں، چھتیں ڈلی ہوئی ہے، حساب نہیں چھتوں کا. لیکن ماں کی محبت نے بیگانہ کر دی ہے. یہ حرص ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اللہ کی وحی کی روشنی میں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مال کی حرص بڑھے گی، لالچ بڑھے گی، اور انسان اللہ سے دور ہوگا. جب اللہ سے دور ہوگا تو اللہ کے بندوں کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ سے دوری نصیب ہو گئی وہ اللہ کے بندوں کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں کے قریب تو وہی آتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. انسانیت کا ڈر تو اللہ سکھاتا ہے نا. اس نے اپنے قرآن میں کہا تھا جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک انسانیت کو بچایا اس نے پوری انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ تو اس کا میدان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کا بھی ذکر کیا کہ مال کی حرص اور لالچ نے ان کو بھی ہلاک کیا. فرمایا اتقوا الشح، لوگوں حرص اور لالچ سے بچنا، بخیلی سے بچنا. فإن أهلك من كان قبلكم، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. کیسے؟ فرمایا مال کی حرص اور لالچ نے ان کو آمادہ کیا اس بات پہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. آج آپ دیکھ لو قتل و غارتگری کتنی بڑی ہوئی. اسٹریٹ کرائم جس کو آپ کہتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مارا بھی جا رہا ہے، لوٹا بھی جا رہا ہے. وجہ غربت نہیں ہے. عمومی طور پر جو خبریں آتی ہیں وہ بگڑے ہوئے لوٹے ہوتے ہیں اچھے گھروں کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. غریب تو بیچارہ ویسے بدنام ہوگی. حتیٰ کہ آفیسرز کے نام آتے بس اوقات، سیکورٹی اداروں کے سیدھا سیدھا لوگوں کے نام آ جاتے ہیں بیچ میں کہ وہ اس میں شریک، پورا گینگ بار چلا رہے ہیں. تو قتل و غارت گری کی بنیادی وجہ مال کی قلت نہیں ہے بلکہ حرص ہے. اگر لائن میں لگ کے طریقے سے لے لیں شاید سب کو مل جائے، مگر حرص کے چکر میں برباد زیادہ ہوتا ہے. وہی گھڑیے والی بات ہوتی ہے، برباد زیادہ ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. ایک تھیلے کے پیچھے 10 لگیں گے تو کیا اثر ہو؟ جیسے پتنگ لوٹتے ہیں نا، کسی کے ہاتھ آتی ہے، سیدھا جپٹی میں کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی، بڑھیا. فرمایا قتل و غارت گری کی وجہ یہی تھی سابقہ امتوں، مال کی حرص. دوسرا کیسے ہلاک کیا؟ فرمایا اس نے حلال و حرام سے بے نیاز کر دیا. مال کی حرص انسان کو سب کچھ پتا ہے، علم ہے، عالم ہے، مگر وہ گنجائشیں در گنجائشیں نکال کے جب دوسروں کو گنجائشیں دے گا تو اپنے لیے تو زیادہ گنجائشیں ہوتی ہیں. پھر تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے حلال و حرام سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ ہلاکت ہے. یہ مال کی جو حرص ہے اس کی ہلاکت یہ کہ بندہ دیدہ دانستہ حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بولا جی وہ مولویوں کو تو آپس میں نہیں بنتی تو ہم کیوں سختی کریں اتنی آپس سے؟ پھر بھائی گنجائش نکل آئے نا. ان کا فتویٰ کچھ اور ہے، ان کا فتویٰ کچھ اور ہے، جبکہ دل اس کا بھی کام رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے استفتِ قلبہ کا، ان افتاء کا ناز دنیا فتویٰ دے دے، دل سے پوچھ لینا پڑے. دل بھی فیصلہ کرتا ہے. اور کاروبار کا اصول تو یہ داما یوریبو کا الا مالا یوریبو کا، یقین کو لے لے شک کو چھوڑ دے. اصول یہ. اور تیسرا جو ہلاک کیا کس طریقے سے کیا؟ فرمایا قطع رحمی کی. مال کی حرص لالچ انسان کو قطع رحمی سکھاتی ہے. اس کا خون جوش نہیں مارتا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے، یہ میرا بھائی ہے. نہیں،
قطع رحمی کرتا ہے. یہ مال کی حرص کی لعنت ہے اور عذاب ہے. وہ بنا کے نہیں رکھتا کسی، اس کو پتا کل کو پھر یہ آئیں گے، میں مجھے اللہ نے اوپر پہنچا دیا ہے، یہ وہی ہے سگے بھائی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ہمارا اسٹیٹس ہو رہا ہے، ان کا اسٹیٹس ہو رہا ہے. آج رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہے، اپنے مٹی کو اپنے گھر میں لگانے کو تیار نہیں ہے، دوسرے کو کیا پڑی؟ بھائی آپ کیا بیٹی ہے اور آپ کے بھائی کیا بیٹا ہے؟ بولے نہیں ہمارا اسٹیٹس تو اور ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ کہاں رہتے ہیں ہم کہاں رہتے ہیں. یہ ایک باپ کی اولاد ہے دونوں. یہ ماں، یہ جو بچی کی ماں ہے اور وہ جو بیٹے کا باپ، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی. یہ ماں کی حرص ہے. فرمایا قطع رحمی سکھاتا ہے، رشتے توڑ دے یہ سکھاتا ہے. بنا کے نہ رکھ کسی سے بھی، ورنہ تقسیم کرنا پڑے گا تجھے. اور اب تو عام سی بات ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے قوم میں تو میدان بھی بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے کہ ڈرامے میں جو سین ہوتے ہیں وہ ڈرامے ہوتے ہیں، ڈرامہ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچارہ حقیقت کا تکلیم میں ہے اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے بولتے ہیں ڈرامہ کرنا ہے. اس کا مزاج یہ عجیب ہوگی، ڈرامے کو حقیقت سمجھتا ہے، حقیقت کو ڈرامہ کہتا ہے. تو قطع رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مال بندہ حریص ہے مال کا، اور بنے کوئی جب تک یہ مال کا حریص نہیں تھا باہم شیر و شکر تھے، مل کر فیصلے ہوتے تھے، مل کر پروگرام ہوتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں ہوتی تھیں. اس لیے فرمایا اتقوا الشح، بخیلی سے، حرص سے، لالچ سے لوگوں بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل نے پوچھا تھا انسانی شکل میں آئے قیامت کب آئے؟ آپ نے کچھ نشانیاں بتائی، اس میں ایک نشانی بتائی ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. تم دیکھو گے ننگے پیر گھومنے والے، ننگے بدن گھومنے والے، بکریاں چرا کر گزارا کرنے والے، ان کی بلڈنگیں دیکھو گے، اور ان کے محلات دیکھو گے، ان کے بنگلے دیکھو گے، اور فخر کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوں گے کہ ہم تو خاندانی لوگ ہیں. کیا عرب اور کیا عجب، سب کو پتا کیا ہوا. عرب کیا تھا آپ کو پتا ہے نا، انڈیا کے دوسرے دینا دے وہابی ازم جہاں بھر بھر کے گندم بھیجتا تھا، تاریخ سب جانتے ہیں. بغیر بوری کے، بوری سے کہتے ہیں کہ اگر بوری میں پیک کرو تو کم ہو جاتی، جہاں ڈائریکٹ بھر دو تو زیادہ ہوتی. حج کے ذریعے سے خرچے چلا کرتے تھے، اور کسی سیانے نے کہا کہ پھر وہاں سے تیل نکل آیا اور یہاں بھٹو نکل آیا، دونوں کا بڑا فرق ہوتا ہے. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہوگی کہ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے، جن کو نصیب نہیں ہوتا تھا چوڑے کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے امدادوں کا. آج وہ لوگوں کو امداد دینے کے روادار. تو یہ مال کی محبت اور حرص میرے دوستوں اچھی نہیں. مالدار ہونا مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، برکت کی دعا کی جا سکتی ہے، محنت کی جا سکتی ہے، مگر ناجائز طریقے سے، حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، انسان کو قطع رحمی سکھاتی ہے، انسان کو حلال و حرام سے بے نیاز کرتی ہے، انسان کو خون بہانے کا درس دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کیسے بیان کی؟ فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ماں اکلتا فافنیتا، اور فنا ہوگی، وما لبستا فابلیتا، تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یہ تیرا مال ہے.
وما انفقت فأمسيت، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا آخرت کا ذخیرہ ہو گیا، یہ ہے تیرا مال۔ باقی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کون اپنے وارثوں کے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرسری سے جواب دیا، بات کی گہرائی میں نہ جا سکے، کہا کہ ہم اپنے وارثوں کا مال سنبھال کے کیوں رکھیں گے؟ ہم تو اپنے مال کو سنبھالتے ہیں، ہم ان کے مال سے محبت کیوں کریں گے؟ ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو سنبھال رہے ہو تمہارے وارثوں کا ہے، تم چلے جاؤ گے تو انہی کو ملے گا، کہ تیرا ہے ہی نہیں۔ تیرا وہ تھا، تو نے کھا لیا، تو نے پہن لیا، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا، پیچھے کیا ہوگا تجھے نہیں پتا۔ بلکہ امام دمیاطی نے المقدس الرابع کے اندر ایک روایت ذکر کی، خطبہ بہت پڑھتے ہیں اس کتاب، اردو میں بھی شاید آ گئی۔ دو بندے فوت ہوئے، ہم عصر تھے، ہم زمانہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ایک سے پوچھا، اللہ کو علیم ہے، خبیر ہے، علیم و بذات الصدور ہے، مگر سوال و جواب وہ کرتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا جو کچھ تو نے دیا تھا نا وہ سارا اپنے آل اولاد کو دے کر آ گیا، مجھے خطرہ تھا یہ محتاج نہ ہو جائے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ انسانیت بلکتی رہی، سدکتی رہی، لوگ کہتے رہے مجھے، میں سارا اپنے آل اولاد کو سونپ کر آ گیا، جو کیا انہیں کے لیے کیا۔ اسے بتایا اللہ رب العالمین نے، اگر تجھے پتا چل جائے کہ تیرے بعد ہوا کیا ہے تو تیرے آنسو کبھی خشک نہ ہو، تو قیامت کی دیواروں تک روتا رہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تو سوچ رہا تھا انہیں کچھ نہ ہو، انہیں وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ پائی پائی کے محتاج ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے بندو، اولاد تیری تھی، پالتا تو ہے، جس نے پیدا کیا وہ پالتا ہے، تجھے تو ایک سبب بنایا، آج ہے کل نہیں۔ کون 50 سال 100 سال بچوں کے ساتھ رہتا ہے؟ بس آپ پتہ بچے دنیا میں بعد میں جنم لیتے ہیں، باپ پہلے چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا تو کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، جو کچھ تھا اللہ، انسانیت کو بڑی ضرورت تھی، میں تیری راہ میں لٹا کر آیا، اور میں نے کہا جس نے مجھے پیدا کر کے پال لیا، میرے بچے پیدا کر دیے، وہی پالتا ہے ان کو پال لے گا۔ اسے بتایا گیا کہ اگر تجھے پتا چل جائے تیرے آنے کے بعد کیا ہوا تو تیری ہنسی کبھی نہ رکے، تیری ہنسی کو کبھی بریک نہ لگے۔ کیا ہوا؟ اس کو بتایا کہ جو تو سوچ رہا تھا اللہ نے اسی طرح کیا، آج تیرے بچے دنیا کو دینے والے بنے ہوئے، پالتا وہ ہے۔ قرآن مجید کا انداز تو دیکھیں نا، کیا کہتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ تو عقیدہ توحید ہے، ہمیں تو توحید پہ فخر ہے نا، یہ تو توحید ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، آج جہاں رہتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور کل مرنے کے بعد یہ جہاں رہے گا اللہ کو وہ جگہ بھی پتا ہے۔ انداز دیکھیں قرآن کا، سب کچھ جو ہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور کبھی کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنی چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں جو اپنے روزی سنبھال کے نہیں رکھ سکتی، اسٹاک نہیں کر سکتی، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، ساتھ میں کیا کہا، تم کو بھی دیتا ہے۔ ایک ہی جگہ دونوں باتیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ تم کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو حرص ہے اصل میں حقیقت یہی ہے کہ یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ مطلب کیا، انسان کا اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے،
وہ کہتا بس میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نے اس کو بھی جھوٹ بول دیا، اس کو بھی جھوٹ بول دیا، میں نے اس کو بھی بتا دیا کہ اکاؤنٹ بھی خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو حرص اچھی نہیں ہے۔ حرص رکھیں اس بات کی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ جائز ہے۔ لالچ رکھیں اس بات کی کہ اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ حشر و نشر ہو، ہاں جنت میں ہمارا رفیق بنے صالحین کے، یہ حرص لالچ جائز ہے۔ مال کی حرص، شہرت کی حرص، نام بنے کی حرص میرے دوستو یہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دو اعلانات ہیں، ایک تو دعا کی اپیل ہے۔ محترم ولید بھائی نے لکھا کہ میرے والد عبدالحامد و عبدالخالق صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ امان اللہ کے بہن بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعائیں صحت۔ اس کے علاوہ خالد صاحب کی والدہ محترمہ علیل ہیں، خالد ناصر صاحب کی، قاری عبدالوالد صاحب کی والدہ بھی، اور امام محترم حافظ عبدالرحمن شفیع صاحب بھی سب علیل ہیں، اور بھی جن احباب نے ہمیں کہا اور نہیں کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ جملہ احباب کو، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مرحومین کی جو عقیدے کے ساتھ رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جامع مسجد دارالسلام مشہور مسجد ہے آپ کی قاسم آباد کی سندھی ہوٹل کے پاس، وہاں بہت اچھی ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کے حوالے سے 16 جنوری بروز پیر بعد نماز عشاء، 16 جنوری بروز پیر یعنی 2 دن کے بعد انشاءاللہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں جو خصوصی مقرر ہیں وہ رانا شفیق پسروری صاحب ہیں جو غازی اسلام کے لقب سے ملقب ہیں، اور ہمارے استاد محترم شیخ ابراہیم طارق صاحب اور رانا محمد خلیق پسروری صاحب اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ مرکزی جمعیت کی تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے، احباب پہنچ کر استفادہ کریں، احباب ساتھیوں کو لے کر جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یاد رکھیں گے 16 جنوری پیر والے دن بعد نماز عشاء دارالسلام مسجد سندھی ہوٹل کے پاس آپ کا یہ پروگرام ہوگا، آپ نے پہنچ کر استفادہ کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، اگرچہ موزے، پیر کے موزے کا جو مسئلہ ہے وہ سردی کے ساتھ خاص نہیں ہے، موزے آپ 12 مہینے نہیں پہن سکتے، لیکن عمومی طور پہ موزے کے بارے میں سوالات آتے ہیں، جورابین کے بارے میں، جورابوں کے بارے میں، خفین کے بارے میں، وہ سردی میں آتے ہیں عام طور پر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کے آپ موزے پہن، ایک دفعہ آپ نے وضو کیا اور موزے پہن لیے، اب آپ نے بڑے چھوٹے پیشاب کے لیے موزے نہیں اتارنے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مسافر نہیں ہیں آپ ایک دن ایک رات یعنی پورے 24 گھنٹے موزے پہن سکتے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر مسافر ہو گئے تو 3 دن 3 راتیں آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کو زیادہ سہولت ہے۔ اور مسح کا ٹائم کہاں سے شروع ہوگا؟ جب آپ پہلا مسح کریں، ٹائم وہاں سے شروع ہوگا، پہننے سے نہیں۔ ابھی آپ نے وضو کیا، پہن لیا، پہلا مسح آپ اثر میں کریں گے، عام طور پہ جو قاعدہ نمازوں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، تو وہاں سے ٹائم شروع ہوگا، جب پہلا ہاتھ پھیر دیں گے ٹائم وہاں سے شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے فجر میں پہلے ہو اور وضو آپ نے 1 بجے کیا تو 6 گھنٹے تو ویسے ایکسٹرا آپ کو مل گئے، تو ٹائم مسح سے شروع ہوتا ہے، پہننے سے نہیں شروع ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا یہ ہے کہ موزے پر مسح ہوتا ہے، چمڑے کے ہوں یا اون کے ہوں یا جورابین ہو جس کو ہم پتلے موزے کہتے ہیں، عام طور پہ ہمارے وہی پہنے جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں، احادیث اور آثار صحابہ اس پر موجود ہیں، لیکن اتنے پتلے نہ ہوں کہ بالکل جیسے خواتین پہنتی ہیں نا سوائے زینت کے طور پر۔ یہ بہرحال علماء نے اس پر نقد کیا ہے اور اس کے بارے میں بحث ہے، میں انکار تو نہیں کر رہا مگر علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ اتنے پتلے نہ ہوں کہ جیسے خواتین پہنتی ہیں، جو صرف ایک سمجھے کہ زینت کے طور پر نہیں پہنے جاتے ہیں، سمجھنے کھانا پوری کے طور پہ۔
تو یہ باہر محل نظر ہے. باقی پتلے مودے پر بھی مسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جوربین جسے کہا جاتا ہے. تو آباب اسی طرح اگر مودا آپ کا پھٹا ہوا ہے تو بہت زیادہ اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پھٹے ہوئے مودے، ویسے تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے آپ کو، تو مسا تو ہو جاتا، مگر بہت زیادہ پھٹے ہوئے ہوں تو پھر اس بچنا چاہیے تاکہ دل مطمئن رہے آپ کا. مسا تو ہو جاتا ہے، چھوٹے موٹ تو چلتا ہے، یہ بحث موجود ہے. اسی طرح ایک مودا وہ ہے جو ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. چھوٹے بڑے تو ہوتے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے جو ٹخنے سے بھی نیچے ہوتا ہے. تو جو مودا ٹخنے سے نیچے ہے اس پر مسا ہوتا ہی نہیں. یہ سمجھ لیں اچھی طرح، اس پر مسا ہوتا ہی نہیں ہے. اس مودے پر مسا ہوتا ہے جو ٹخنے کو ڈھانپ لیتا ہے، چاہے وہ اوپر تک آتا ہو لیکن کم سے کم ٹخنے تک اس کا آنا ضروری ہے، مرد کا مسئلہ ہو یا عورت کا ہو. تو یہ کچھ باتیں